اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ عزیزان گرامی، ایک پہلی بات یہ سن لیجئے، پی ایف فنڈ، پی فنڈ بولتے ہیں نا اسے، پی ایف، اس کے بارے میں مسئلہ آیا کہ پی ایف پر زکوٰۃ ہے کیا؟ بغیر کسی تفصیل کے میں نے جواب دے دیا کہ پی ایف پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے بھی، زکوٰۃ نہیں ہے بھی۔ بات اگر صحیح ہو تو رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک مولانا فون کر کے مجھ سے کہا کہ مولانا وہ پی فنڈ کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ فتاووں کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پی فنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، یعنی پی ایف پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، پی ایف کی دو قسمیں ہیں، ایک پی ایف اختیاری ہوتا ہے، ایک پی ایف جبری ہوتا ہے۔ یعنی بعض کمپنیوں میں ہو یا حکومت کی نوکری میں ہو، جو آپ کی تنخواہ میں سے کچھ پیسہ کٹتا ہے، وہ آپ جب چاہے اسے نکال نہیں سکتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آپ جب چاہے اسے نکال نہیں سکتے، آپ کی سروس پوری ہونے کے بعد ہی اس پیسے کو نکال سکتے ہیں، اور حکومت یا کمپنی اور مزید کچھ پیسے ڈال کر دیتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو جب پی ایف جبری ہوتا ہے، جس پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا، آپ کی تنخواہ میں سے ماہانہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو ایسے پی ایف پر جب تک پیسہ ہاتھ میں آتا نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں۔ وہ پی ایف جو اختیار، کمپنی میں آپ گئے، جانے کے بعد آپ کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی تنخواہ 10,000 روپے ہوگی، اور آپ کی تنخواہ میں سے 500 روپے چاہے تو ہم کاٹیں گے، سروس کے اختتام پر ہم اپنے طرف سے کوئی تحفہ یا کچھ کا بھی کر کے دیں گے، آپ کے اختیار پر ہوگا۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو مہینے کو 500 روپے جم رہے ہیں میرے، اور کمپنی آپ کو اس بات کی اجازت بھی دیتی ہے کہ آپ چاہے تو جب چاہے بیچ میں نکال سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے پی فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جس پی ایف پر آپ کا اختیار ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، احتیاطاً دے دینا چاہیے، اور جس پی ایف پر آپ کا اختیار نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، حضرت میرے پاس مال بھی ہے اور میرے اوپر قرض بھی ہے، کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ مسئلہ سنیے آپ غور سے۔ آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے اوپر قرض 5 لاکھ روپے ہیں، تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، بقیہ 5 لاکھ پر۔ دکانوں میں مال رہتا ہے تو قرض کو منہا نکالنے، الگ کرنے کے بعد جو پیسہ یا جو مال آپ کے پاس بچا رہتا ہے، وہ پیسہ یا وہ مال نصاب کے بقدر ہو تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ عرسی کرے سے ایک صاحب فون کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہوں، کیا مجھے اذان کا جواب دینا ہے یا قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے؟ دیکھیے، اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ آپ قرآن کی تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں، دوسرا مسئلہ قرآن کی تلاوت کو موقوف کر کے آپ
اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اصل میں فقہا نے ایک نتیجہ نکالا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ دو خیر کے کام آ گئے، دو خیر کے کام ایک ساتھ آ گئے، دونوں میں سے کسے کرنا؟ ایک اذان کا جواب دینا یہ بھی خیر کا کام ہے، ایک قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی خیر کا کام ہے۔ دو خیر کے کام آ جائے تو آپ کو اختیار ملتا ہے، دونوں میں سے اعلیٰ کام کو آپ اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے، دو خیر کے کاموں میں سے ایک کام وقت پر کرنے کا ہو اور ایک کام کے لیے وقت طے نہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں جس خیر کے کام میں وقت طے نہیں ہے اسے مؤخر کر دیں، جس خیر کے کام میں وقت طے ہے اس کام کو کیا کر دیں؟ جیسا کہ طواف اور نماز، تو طواف بھی ہے اور نماز بھی ہے، تو حرمین شریفین میں طواف کو روک دیا جاتا ہے، نماز کو مقدم کرتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کے لیے وقت ہے، طواف کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھ کر بعد میں بھی طواف کر سکتے ہیں، تو اس لیے اختیار مل جاتا ہے کہ آپ چاہے تو قرآن کی تلاوت کریں یا نہیں تو قرآن کو تلاوت کو روک کر اذان کا جواب دیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ایک اللہ کی بندی پوچھتی ہے، عورتیں ساڑی پہن سکتی ہیں کیا؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں بڑی متشدد ہو جاتی ہیں، اچانک نیا نیا علم آتا ہے تو پھر وہ عجیب و غریب طریقے سے علم کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ جواب دینے سے پہلے بتا دیتا ہوں، واحد صاحب، ایک بچی مجھے ایک مرتبہ مدرسے کی طالبہ ایک سوال کرتی ہے، اس کے بعد میں نے اسے جواب دیا تو اس نے کہا جزاک اللہ۔ میں نے پوچھا جزاک اللہ کیوں بولی؟ فون رکھتے وقت میں نے کہا کہ بیٹی ایک لحظہ، جزاک اللہ ہے لیکن آپ نے جزاک اللہ کیوں کہا؟ عربی میں کاف زبر کا لڑکے کے لیے آتا ہے، کاف زیر کی لڑکی کے لیے آتا ہے۔ میں نے اس بچی سے پوچھا آپ نے جزاک اللہ کہا کیوں؟ ارے رے حضرت میرے سے غلطی ہو گئی، آپ مذکر ہیں نا، جزاک اللہ بولنا تھا۔ پھر آپ قلہ کیوں بولے؟ نہیں ہمارے مدرسے میں سب ہے نا، ہمیں آپس میں ساتھیاں جزاک اللہ کہتے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا تو پھر سلام کیا کرتی ہیں آپ؟ السلام علیکم بولتی ہے یا السلام علیکن بولتی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں السلام علیکم۔ پھر وہاں بھی صیغہ مؤنث لے کر آؤ، ضمیر مؤنث لے کر آؤ۔ تو پھر میں نے کہا اس بچی سے کہ وہ کلمات جو دعائیہ ہیں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہیں، میل اور فیمیل دونوں کے لیے۔ جیسے السلام علیکم عورتوں کی جماعت بھی ہوں تب بھی آپ علیکم بولیں گے، کیونکہ یہ معروف اور مشہور ہو چکے ہیں، وہاں السلام علیکم نہیں بولیں گے وہاں پر۔ جزاکم اللہ عورتوں کی طرف سے بھی اگر کوئی تعاون ہو جائے تو وہ وہاں بھی جزاکم کم ہی بولیں گے۔ تو یہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں جو ہوتی ہیں بہت جلد علم کو اپنے اوپر سوار کر لیتی ہیں، نئی سے فتوے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ساڑی پہننا جائز نہیں ہے، غلط بات ہے۔ جو بھی لباس ہو اس سے پورا سطر چھپتا ہے تو ایسی صورت میں اس لباس کا استعمال کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ لباس کسی غیر قوم کی خاص پہچان نہ ہو، من تشبہ بقوم فہو من، یا وہ لباس مردوں کے لیے خاص نہ ہو۔ یہ دو چیزوں کو سامنے رکھیں، ایک لباس ہے جس سے پورا جسم ڈھک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، وہ لباس جائز ہے، لیکن وہ لباس
غیر مسلموں کی نقل نہ ہو اور مردوں کی نقل نہ ہو۔ اب بہت ساری لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہنتی ہیں، پورا جسم چھپ جاتا ہے، پھر بھی وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ مردوں سے مشابہت ہے، سمجھ میں؟ مردوں سے مشابہت ہے۔ ساڑی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ساڑی پہننا جائز ہے۔ فتاوی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ساڑی پہننا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ آپ جب ساڑی پہنیں گے آپ بولے تو تمہیں نہیں، یعنی عورتیں کیونکہ سوال کرنے والی بچی ہیں، تو ساڑی جب پہنیں گے پورا جسم ڈھک دینا چاہیے اور ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور جسم کا اظہار نہ ہو تو اس صورت میں ساڑی پہننا جائز ہے۔ پھر وہ بچی پورے ادب کے ساتھ سوال کرتی ہے، میرے شوہر ظلم کرتے ہیں مجھے ساڑی پہننے پر۔ ظلم نہیں کرتے، تم اگر اپنے شوہر کو بن سور کر نہیں دکھاؤ گی تو پھر شوہر کہاں دیکھنے جائے گا؟ ظلم نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو ساڑی پہنے، آپ پہن کر دکھا سکتی ہیں پورے ادب اور پورے پردے کے ساتھ، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایڈوانس، گھر کے ایڈوانس کے بارے میں بھی وہی اختلاف ہے علماء کرام کا کہ ایڈوانس کے رقم پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ واجب ہے، ایڈوانس جو گھر کو دے کر رہتے ہیں، کیونکہ واپس آنے کے لیے یقین ہے وہ پیسہ آئے گا۔ 5 لاکھ روپے ایڈوانس، 5,000 روپے کرایہ، یا 2 لاکھ روپے ایڈوانس، 10,000 روپے کرایہ، تو ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ جو علماء جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسا قرض ہے جو واپس آنے کا یقین ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں ایک چھوٹ یہ ہے کہ آنے کے بعد دے، اور جتنے سال کے بعد آتی ہے زکوٰۃ ایڈوانس پیسہ اتنے سال کا دے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایڈوانس کے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ پیسہ تو ہے تمہارا لیکن تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہونی چاہیے، ایک پیسہ تمہارا ہو، دوسرا تمہارے قبضے میں ہو، تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ جس عالم کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اس پر آپ عمل کر لیں۔ اور ایک صاحب فون کرتے ہیں، مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ مہر معلوم؟ ارے معلوم مہر جو بیوی کے پاس سے شادی کے وقت لیتے ہیں، غلط بول رہا ہوں میں؟ بیوی کے پاس سے جو شادی کے وقت لیتے ہیں نا، اسے جوڑے کا پیسہ کہتے ہیں، وہ سخت حرام ہے، 10 سخت حرام ہے۔ لیکن نکاح کے وقت لڑکے کے طرف سے شریعت نے لڑکی کو دینے کے لیے جو حصہ مقرر کیا اسے کہتے ہیں مہر۔ یہ نکاح کے واجبات میں سے ہے، دینا ہی ہے۔ لاکھ محبت اور چاہت ہو، خدا نہ خواستہ نہیں دیے، چاہنے والی بیوی بھی اللہ کی عدالت میں اپنے شوہر کو کھڑا کر کے مہر کا مطالبہ کرے گی۔ آج کل کیا کرتے ہیں، دیا نہیں مہر، 2 چیزیں بڑے غلط چل رہے ہیں، ایک دودھ بخشانے کا مسئلہ، دوسرا مہر معاف کرنے کا مسئلہ۔ ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، حق ہے، وہ دودھ بخشانا یہ سب غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دودھ پلائی ہو گیا، قصہ ختم۔ دودھ بخشانا یہ سب غلط ہے، سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا، شوہر اگر مر جاتا ہے، 12 گھنٹے گزر جاتے، رولے کو رہتی، تب معاف نہیں کرتی، پورے ادنیاں بیٹھ کو روتے ہی، تب معافی کراتے نہیں۔ میت کو اٹھا کو، نہلا کو، کفن پہنا کو، آخری دیدار کے وقت خاندان کے محلے کے بڈھیاں عورت کو، بیوی کو پکڑ لے کا کو، رونے کو ماں،
जा रहा है माँ उन्हें देख ले माँ जी भर को, माफ़ कर दाल माँ मेहर, माफ़ कर दाल माँ मेहर बोलकर ऐसे वक़्त में ज़बरदस्ती उसे माफ़ कराती। वो वक़्त में कौन सी तीबी बीवी बोलेंगी क्या मैं माफ़ करती नहीं बोलकर? कौन तीबी बोलेंगी मैं माफ़ करती नहीं, मैं रोतूँ, जुदाईगी का डर गम है, रोतूँ पलातूँ वावेला करतूँ सब कुछ करतूँ, लेकिन मेहर माफ़ करती नहीं, कौन तीबी बोलेंगी उस वक़्त में? उलमा फरमाते हैं ऐसे वक्त की माफ़ी में दाखिल नहीं है, मेहर देना है, मेहर देना है। इसके अंदर एक अजीब मसला भी है लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं। लड़कियों को चाहिए कि वो अपने शौहरों से मेहर का मुतालबा करें। हदीस में आता है जो शौहर निकाह करता है मेहर ना देने की नीयत हो तो फिर निकाह के बाद भी जो मोहब्बतें होते हैं वो मोहब्बतें गुनाह में शामिल होती हैं। कम से कम 10 दिरहम है, 10 दिरहम चांदी का सिक्का 1 दिरहम होता है। 10 दिरहम की मिक़दार इस ज़माने में 30 पर 2 ग्राम चांदी की होती है। 30 पर 2 ग्राम 32 ग्राम सिल्वर। 30 पर 2 ग्राम चांदी की कीमत इस वक्त कितनी है? 1 ग्राम चांदी कितना मालूम नहीं, मालूम कीजिए आप, इस मसले को रखेंगे तो 30 पर 2 ग्राम चांदी कम से कम, या तो चांदी 30 पर 2 ग्राम देना या नहीं तो 30 पर 2 ग्राम चांदी की कीमत मेहर में देना है। उससे कम मेहर बनेंगे ऑटोमेटिक वो मेहर हो जाएगा। और वही साहब फ़ोन में पूछें कि हज़रत फ़ातिमा का मेहर कितना था। हज़रत फ़ातिमा जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर हसनैन की अम्मी अली की बीवी, जन्नती ख़वातीन की सरदार होंगी। आता है 1600 ग्राम चांदी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह, 500 दिरहम हज़रत फ़ातिमा के मेहर की। कितना है 1 ग्राम? कितना 70 पर 1 रुपया है तो 30 पर 2 ग्राम से डालेंगे 30 पर 2, 2270 पर 2 रुपये कम से कम। ये एक अंदाज़ा है, बाज़ार में क्या रेट है चांदी का मुझे नहीं मालूम है, आप मालूम कर लें। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मेहर को अगर 1600 ग्राम को ज़रब 70 पर 1 से देंगे 1,13,600 रुपये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मेहर था उस ज़माने में। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक साहब पूछते हैं कमीशन का पैसा हलाल क्या? ब्रोकरां जो घरां लेते हैं देते हैं दिलाते हैं वगैरह, कमीशन का पैसा जायज़ है क्या? तो उलमा लिखे हैं कि ब्रोकर अगर घर लेने देने में दिलाने में मेहनत करता है तो उसके लिए कमीशन का पैसा जायज़ है। और भी गहरे मसाइल हैं अंदर, छोटे छोटे हो तो मैं बोल सकता हूँ। भूल कर तरावी से पहले वितर की नमाज़ पढ़ लिए तो क्या करना? बचत छूटी हुई तरावी की नमाज़ें पढ़ लेना, रकाता पढ़ लेना। फितरत से बच्चे इस्लाम और ईमान के साथ पैदा होता है। आप ही के बयान में मैं सुनी रियूर से कोई बच्ची फ़ोन कर रही है। इस बात को गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं, क्या करते हैं तस्लीम मुझे नहीं मालूम है। हकीकत भी यही है और हमारा ईमान भी है। आका ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। समझ में आई बात? माँ बाप की तरबियत जैसी होती है, माँ बाप की तरबियत जैसी होती है
بچے ویسے بڑھتے بڑھتے بن جاتے ہیں، اور کل قیامت میں وہی بچے اگر مومن نہیں ہیں تو اپنے ماں باپ کو کہیں گے۔ قرآن میں لمبی تفصیل ہے۔ کل مصور فی النار کا مطلب کیا ہے؟ ہر تصویر بنانے والا آگ میں ہے۔ آج کل تصویر ڈیجیٹل آ گیا ہے، علماء کا اختلاف آ گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ تصویر جس کے اندر جسم ہو، مورتیاں ہوں، یہ بنانے والے تو حدیث میں صاف صاف داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل تصویر جو کیمرے وغیرہ موبائل میں ہیں، اکثر حضرات علماء کرام محتاط وہ لوگ اس تصویر کو بھی تصویر ہی میں شامل کرتے ہیں، چونکہ ترقی ہو گئی تصویر بنانے میں، لیکن حکم تو وہی ہے۔ وہ تصویر جو جسم والی ہو اور یہ تصویر جو پرنٹ ہو، دونوں ایک ہی ہے۔ تصویر کے بنانے میں ترقی ہو گئی ہے، ترقی کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا۔ جو لوگ تصویر کو آج بھی حرام کہتے ہیں، ان کی مضبوط عقلی دلیل یہی ہے۔ ڈیجیٹل کو جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں، وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ جسم والی تصویر کے بارے میں حکم ہے کہ کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا آگ میں ہے۔ یہاں جو کیمرے وغیرہ میں پکڑتے ہیں، یہ جسم والی تصویر نہیں ہے، یہ ایک لیزر ہے، شعاع ہے۔ میں تو بڑا نہیں ہوں، میں تو چھوٹا طالب علم ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تصویر سے بچنا چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے، سب مبتلا ہو چکے ہیں۔ ترقی کرتے کرتے کوئی چیز سہولت سے بن جاتی ہے تو حکم نہیں بدلے گا۔ پہلے سل بتے میں مسالہ پیستے تھے، اس سے جو بنتا وہ بھی خرما۔ اب مکسی میں فاسٹ جلدی ہو رہا ہے، اس سے جو بنتا وہ بھی خرما۔ کون تو بھی اگر یہ بولیا کہ سل بتے سے جو مسالہ نکلیا وہ خرما، مکسی سے جو نکلیا اس سے بنائے تو خرما نہیں۔ کئی کو اس لیے کہ وہ ہاتھ کا کام تھا، یہ مشین کا کام ہے، تو پھر وفیہ نظر، اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ اصل میں جائز ہونے کے لیے کچھ لوگ، میں خود مبتلا ہوں اس میں، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے۔ مسئلہ صاف صاف امانت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جائز ہونے کے جو لوگ قائل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ شاید اس لیے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تصویریں آتی جا رہی ہیں، اس لیے جائز ہونے کی طرف ان کا اجتہاد جا رہا ہو یا ان کا اشارہ جا رہا ہو۔ تصویر ہے، بچنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، جو ہمارے ملک کے بہت بڑے بلکہ عالمی اسلام کے بہت بڑے مدرسے کے آپ شیخ الحدیث تھے، تصویر کے بارے میں حضرت بہت عقلی دلیلیں بھی پیش کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے جسم والی تصویر کو رکھ کر غیر مسلم پوجا کرتے ہیں، ڈیجیٹل تصویر کو رکھ کر بھی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تصویر ہی ہے، بچنا چاہیے۔ غیر محرم کے لیے، یو پی سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، غیر محرم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ غیر محرم لڑکا غیر لڑکی کو جس سے شادی نہیں ہوئی، غیر دعا کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ برش استعمال کر سکتے ہیں، پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر لذت ہوتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بال کٹا سکتے ہیں کیا؟ کٹا سکتے ہیں، بال کٹا سکتے ہیں۔ غیر محرم کو سلام اور خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں سلام بھی فتنہ ہو گیا ہے۔ کون سے کی اللہ کی بندی آ رہی ہے، انہیں جا رہا ہے السلام علیکم، پھر سلام آپ کو کہاں تک پہنچائے گا؟ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ غیر عورتوں کو سلام نہ کریں، ماں کو سلام کریں، بیوی کو، بہنوں کو سب سلام کریں۔ کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو تب آپ ایک اجتماعی سلام کر دیں، نوٹ کر کے غیر عورتوں کو سلام کرنا نہیں ہے۔ اس سے جب سلامی نہیں کرنا ہے تو خیر خیریت بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں۔
ہمارے گاؤں میں اہل حدیث کی مسجد میں تراویح اور جمعے کی نماز کے لیے عورتوں کو دعوت دیتے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے کیا عورتوں کو مسجد میں آنا جائز ہے؟ غیر مقلدین اہل حدیث کے نزدیک عورتیں مسجد کو آ سکتی ہیں، لیکن احناف کے نزدیک عورتیں مسجد کو نہیں آ سکتی، بلکہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ تراویح کے لیے بھی مسجد کو نہیں آنا، جمعے کے لیے بھی مسجد کو نہیں آنا، عیدین کے لیے بھی عیدگاہ اور مسجد کو نہیں آنا، یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ کر لیتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اب تو ہم لوگ آپس میں لڑنا نہیں ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ ہم حنفی المسلک ہیں تو ہمارے مذہب مسلک میں عورتوں کا نماز کے لیے بھی مسجد کو آنا جائز نہیں، عیدین کے لیے بھی مسجد یا عیدگاہ کو آنا جائز نہیں۔ ہاں، سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں ایک مسجد نظر آئی، مرد حضرات مسجد کو گئے، مسافرین کے لیے سہولت کے لیے مسجد کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنائے ہیں یا مسجد ہی میں ایک حصہ طے کر دیے ہیں، مسافر عورتیں یہاں پر نماز پڑھ سکتی ہیں، تو اس صورت میں عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ فقہا نے صاف طور پر یہی لکھا ہے، طواف کی نیت رہی تو عورتیں کیا کریں، اپنے کمروں سے نکل کر حرم کو آئیں۔ نماز پڑھنا ہے تو عورتوں کے لیے کمرے ہی ہوٹل میں نماز پڑھ لینا افضل ہے، ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حرم میں داخل ہو کر مردوں کو نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ بنگلور سے ایک صاحب فون کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر مسجد میں آن لائن 2 گھنٹے کے لیے کام کر سکتے ہیں کیا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ اعتکاف میں بیٹھ کر تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اعتکاف میں آپ کا تو پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نکاح نہیں کر سکتے اور دوسرے کچھ کام نہیں کر سکتے، تو آن لائن کے بیپار بھی نہیں کر سکتے۔ بغیر محرم کے عمرہ اور حج کو جا سکتے ہیں کیا؟ ہریور سے ایک بچی فون کرتی ہیں، نہیں جا سکتے، بیچ میں آئی بات، جمعے میں بھی آئی بات، مسلک اور ہمارا مذہب ہے امن جتنا بھی ہو جائے بغیر محرم کے عورتیں نہ حج کو جا سکتی ہیں نہ عمرے کو جا سکتی ہیں۔ چنئی سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، روزے کی حالت میں سر کے بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، سر کے بالوں کو تیل لگا سکتے ہیں۔ بارہ بنکی سے ایک بچی فون کرتی ہے، مجھے کسی نے 500 روپے دیے کسی کو دینے کے لیے، لیکن وہ میرے پاس ہی رہ گئے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ واہ 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 واہ، یہ 500 روپے میں رکھ لی، نہ یہ جائز کی ناجائز وہ پوچھو، بولے تو اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ یہ پوچھ رہی ہے اللہ کی بندی۔ صرف 500 روپے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، وہ امانت ہے، جن کو پہنچانے کے لیے دیے گئے وہ ان کو پہنچانا ہے، اگر نہیں پہنچا سکتے تو پھر ان کو واپس لوٹانا ہے، ان کو بھی واپس لوٹا نہیں سکتے تو وہ 500 روپے صدقہ غریبوں میں کر دینا ہے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔